بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب تحریم بیع صبرۃ التمر مجہولۃ القدر بالتمر۔ باب ہے کھجور کو کھجور کے بدلے بیچنے کی حرمت کے بارے میں، جب کہ غیر معلوم الوزن، یعنی کھجور جو ہے وہ اس کا ڈھیر جو ہے وہ وزن معلوم نہ ہو، اس کو کھجور کے عوض بیچنا یہ کیسا ہے؟ تو حضرت اس باب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بس یہ دو احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی روایت ہے دونوں جگہ پہ، نہا رسول اللہ عن بیع صبرتی من التمر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کھجور کے ڈھیر کو بیچنے سے۔ کون سا ڈھیر؟ ذات علم مکیلتھا، جس کے کیل کا علم نہ ہو، جس کے وزن کا علم نہ ہو، بالکیل المسمى، ایسے ڈھیر کے ساتھ کہ جس کو جانا گیا ہو، من التمر، کھجور میں سے۔ یعنی ایک ایسا وزن ہے جو معلوم نہیں ہے اور دوسرا ایسا وزن ہے کہ جو معلوم ہے، ان دونوں کو آپس میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر نیچے دیکھیں، نہا رسول اللہ بمثلی، اسی کی مثل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا گیا، جب کہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں انہو لم یذکر من التمر، یعنی یہ جو آخر میں من التمر کے الفاظ ہیں، یہ دوسرے اس سند کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اس میں یہ والے الفاظ نہیں ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھجور کے مقابلے میں کھجور کو جہالت کے ساتھ بیچنا حرام ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جب مماثلت اور برابری نہ ہو تو یہ حقیقی تفاضل کے قائم ہوگا، کیونکہ حدیث میں الا سواء بسواء کے الفاظ آئیں، اور یہی حکم دیگر غلوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ اموال ربویہ ہیں، یعنی اموال سود ہیں، اور اس کی بیع میں جہالت جو ہے یہ مفضی الی النزاع ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو عبارت سنائی ہے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی حاشیے میں بھی دی ہوئی ہے۔ ھذا تصریح بتحریم بیع تمر بالتمر حتی یعلم المماثلۃ قال العلماء۔ یہ آگے ساری میں نے عبارت کی تشریح کر دی آپ کو۔ اگلا باب دیکھتے ہیں جی، باب ثبوتی خیار المجلس للمتبایعین۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، تو پہلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ تفصیلی کلام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ باب ثبوتی خیار المجلس للمتبایعین، باہم دو خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے خیار مجلس کے حق کے ثابت ہونے کے بارے میں یہ باب ہے جی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان، خرید و فروخت کرنے والے دو،
کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ ما لم یتفرقا، ان میں سے ہر ایک کے لیے اختیار ہے، ہر ایک کو دوسرے پر اختیار ہے یہاں تک کہ وہ کیا نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں، الا بیع الخیاری، ما سوا اس کے کہ جس میں اختیار کی شرط رکھی گئی ہو۔ تو یہ اس میں 5 حدیث ہیں۔ یہ دوسری حدیث میں دیکھ لیں آپ، صرف اسانید کو جمع کیا ہے انہوں نے، وہی متن ہے اوپر والے۔ تو اس کی آپ تشریح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مذاہب الائمۃ فی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین۔ تو یہ میں اب آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، یہاں سے لے کر یہ جہاں تک لکھا ہوا ہے واللہ اعلم کما قالہ الجمہور، یہ پیراگراف جو ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، اور اسی پر میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ساری۔ سب سے پہلے تو خیار کی تعریف۔ خیار جو ہے یہ اختیار سے مشتق ہے، 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر کے پسند کرنے کو لغوی طور پر خیار کہتے ہیں۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں یا فقہ کی اصطلاح میں خیار کی تعریف اس طرح ہے، کسی تجارتی معاملہ کو باقی رکھنے یا اس کو فسخ کرنے کا نام خیار ہے۔ اور یہ جو خیار ہے، یہ اختیار ہے، یہ بیع و شراء میں بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو ہے تعریف لغوی اور اصطلاحی۔ اس کے بعد ہے خیار کی قسمیں۔ خیار کی 2 قسمیں ہیں جی، معذرت، خیار کی 6 قسمیں ہیں جی، 2 نہیں ہیں، 6 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں جی؟ پہلی ہے خیار شرط، دوسری ہے خیار عیب، تیسری ہے خیار رؤیت، چوتھی ہے خیار تعیین، 5ویں ہے خیار قبول، اور 6ٹھی ہے خیار مجلس۔ اب اس میں مختصر گفتگو کرتا ہوں سب کے بارے میں، پھر خیار مجلس میں جو اختلاف ہے، جو ہمارے اس باب کا ہے، وہ خلاصہ کلام، اس کی طرف آتے ہیں۔ خیار شرط کیا ہے؟ عقد مکمل ہونے کے بعد طرفین کو اس معاملہ کے باقی رکھنے یا ختم کرنے کا نام خیار شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک خیار شرط کی مدت 3 دن تک ہے، یعنی 3 دن تک وہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ میں 3 دن تک اس چیز کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، استعمال کر کے اگر پسند آئی تو لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ اس کی مدت 3 دن ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ امام احمد اور صاحبین کے نزدیک بائع اور مشتری کی مرضی ہے، زیادہ مدت رکھیں یا کم رکھیں، اور امام مالک کے نزدیک بھی حسب ضرورت مدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ آگے ہے خیار عیب۔ کسی خریدی ہوئی چیز میں عیب ظاہر ہونے پر خریدنے والے کو اسے رکھنے یا واپس کرنے کے اختیار کا نام خیار عیب ہے۔ خیار رؤیت، ایک چیز ابھی خریدی نہیں ہے لیکن اس کی بات پکی ہو چکی ہے، لیکن جب وہ اس کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد جب وہ لے کر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت سامنے نہیں آئی، تو اب مشتری جو ہے، خریدنے والا، اس کو رکھنے یا واپس کرنے کا جو اختیار مشتری کو حاصل ہوتا ہے، اس کا نام خیار رؤیت ہے۔
خیار تعین، اب چند چیزیں خریدیں، ان میں سے بعض کو رکھنے اور بعض کو واپس کرنے کا جو اختیار ہے وہ خیار تعین ہے۔ مثلا ایک ہی کمپنی کی 3-4 چیزیں لے گیا گھر میں، اچھا یار میں نا چیک کروا کے پھر بتاتا ہوں کہ جو پسند آئے گی وہ رکھ لیں گے، دوسری جو ہے وہ واپس کر دیں گے، تو یوں اس کو کہتے ہیں خیار تعین۔ خیار قبول، بائع کے ایجاب کے بعد مشتری کو جو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کو کہتے ہیں خیار قبول۔ کسی مجلس میں بائع اور مشتری کے درمیان معاملہ طے ہو جانے کے بعد مجلس کے اختتام تک ہر ایک کو اس عقد کے ختم کرنے یا باقی رکھنے کے اختیار کا نام خیار مجلس ہے، اور مذکورہ باب جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسی پر ہے، خیار مجلس پر، اور یہ جو آخری قسم ہے اس میں ہی ائمہ کا شدید اختلاف پایا جاتا ہے جی۔ اب وہ اختلاف کیا ہے؟ شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ما لم یتفرقا، اس سے مراد تفرق بالابدان ہے، یعنی بائع اور مشتری عقد کے بعد جب تک مجلس میں بیٹھے ہوں ہر ایک کو عقد کے فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہاں جب مجلس برخاست ہونے کے بعد پھر یہ جو اختیار ہے یہ ختم ہو گیا، یہ ما لم یتفرقا کی وجہ سے کہ تفرق بالابدان پایا گیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یعنی احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ما لم یتفرقا ہے اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یعنی ایجاب و قبول کے بعد جب عقد مکمل ہو جائے تو اب کسی کو فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ دونوں مجلس ہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ یعنی جب بات چیت مکمل ہو گئی تو پھر یہ تفرق بالاقوال پایا گیا، تو اب دوبارہ فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس پر مزید تفصیل جو ہے وہ آپ احباب نے صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو ہے اس میں سے مطالعہ فرما لینی ہے، یا قدوری شریف جو ہے، قدوری شریف کی ایک شرح ہے اللباب، اس کے اندر آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو یہ اس کے 5 احادیث ہیں، ان کو آپ نے مزید بھی دیکھ لینا ہے۔ خلاصہ کلام میں نے آپ کو بیان کر دیا جی۔ اس کے بعد اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الصدق فی البیع والبیان، خرید و فروخت میں سچ اختیار کرنے کے بارے میں۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ پہلی حضرت حکیم بن حزام سے ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں جو ہیں ان کو اختیار حاصل ہے جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، پھر اگر دونوں سچ بات کریں، اگر دونوں سچ بات کریں اور شے کی حقیقت کو بیان کر دیں تو کیا ہوگا؟ ان کے
بے جو ہے خرید و فروخت ہے ان کے معاملے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ وہ ان کذبا و کتما، اور اگر وہ جھوٹ بولیں گے یا عیب وغیرہ کو چھپائیں گے، تدلیس کریں گے، محقت برکت بیعہما، تو ان کی جو خرید و فروخت ہے اس میں سے برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، وہ بھی حضرت حکیم بن حزام سے ہی ہے، عن النبی بمثلہ، اسی کی مثل ہے۔ حدیث واضح ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ چھپایا نہ جائے خرید و فروخت کے درمیان۔ آگے کہتے ہیں قال مسلم بن الحجاجی، امام مسلم بن حجاج کہتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام جو ہیں یہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، وعاش 120 سنتاً، اور 120 برس تک یہ زندہ رہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب من یخدع فی البیع، بے میں دھوکہ کرنے والے شخص کی بے کا حکم، یعنی ایسا شخص جو بے کے اندر خرید و فروخت کے اندر دھوکہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس باب میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار سے ہی دونوں روایت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے پاس آپ کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا انہ یخدع فی البیوع، کہ وہ خرید و فروخت میں اکثر کیا کر جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے، سادگی پن کی وجہ سے وہ کیا کر جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بایعت، جب تم کسی سے خرید و فروخت کرو تو فقل، تو کہہ دیا کرو لا خلابت، کہ دین میں دھوکہ دہی نہیں ہے۔ فکان اذا بایع یقول، چنانچہ اس کے بعد جب بھی وہ بیع کرتے تو یہی کہتے لا خیابت، دین میں کوئی بھی دھوکہ دہی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی شرح دیکھ لیں۔ یہ جو شخص تھا، یہ جو دھوکہ کھا جاتا تھا، اس کا نام تھا حبان بن منقذ الانصاری۔ ان کی عمر 130 سال ہوئی ہے۔ بعض غزوات میں ان کے سر مبارک پر پتھر لگا تھا جس سے ان کی قوت اور حافظہ جو ہے وہ متاثر ہوا تھا۔ ان کو خرید و فروخت کا بڑا شوق تھا، مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ تو ان کے خاندان والوں نے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ سارا جو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے آگے، تو ان کے خاندان والوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ان کو کیا کریں، خرید و فروخت سے روک دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان سے بات فرمائی تو انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ میں بیع و شراء سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم بیع و شراء کا عقد کرو تو یہ کہا کرو لا خلابت لا خیابت، کہ اس میں نہیں ہے وہ دھوکہ دہی نہیں ہے دین میں۔ تو آج کا سبق جو ہے مسلم شریف کا وہ اسی میں ہی ہم کلوز کرتے ہیں۔ اگلا جو باب ہے وہ بہت تفصیلی ہے۔ یہ باب النہی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها بغیر شرط القطع، اور بعض جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں بغیر شرط القطعی کے۔